اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص ایام رکھے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب بندوں کو حاصل ہو جاتا ہے. وہ خاص طریقے کی عبادت وہ اعتکاف کی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے مہینے کے اعتکاف کرنا یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک مہینے کے 20 دنوں کا اعتکاف بھی ثابت ہے. اور اخیر عشرہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال میں اعتکاف یعنی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا تو اس کی قضا کے طور پر گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتکاف کا اہتمام فرمانے والے تھے. تو ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف فرمایا. پھر جب 20واں روزہ تھا تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر اس کے بعد میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. لیکن مجھے کسی بتانے والے نے یعنی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے یا کسی فرشتے کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ جو مبارک راتیں ہیں لیلۃ القدر مبارک رات وہ اخیر عشرہ میں ہے. تو لہذا جس نے میرے ساتھ پہلے 2 عشروں کا اعتکاف بھی کیا ہے پہلے بھی اعتکاف کیا ہے تو وہ اس عشرے کا بھی اعتکاف کر لے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا. پھر اس سے بعد میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ لیلۃ القدر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعیین کرا دی گئی کہ یعنی کہ فلاں رات وہ لیلۃ القدر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ میں لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر نکلا تھا لیکن 2 آدمی میرے پاس آئے جو کسی معاملے کے بارے میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے. یعنی ان کا آپس میں کسی حق کے بارے میں اختلاف تھا. ایک کہتا تھا کہ یہ چیز میری ہے ایک کہتا تھا یہ چیز میری ہے. آپس میں اختلاف کرتے ہوئے میرے پاس آئے. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ شیطان بھی تھا یعنی شیطان جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس رات کی تعیین بھلا دی گئی. اس رات کی تعیین کہ وہ رات کون سی ہے مجھے یہ بھلا دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس مبارک رات کو رمضان المبارک کی آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آگے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں اس رات کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اس رات میں بارش ہوگی اور آپ جو ہے سجدہ جو ہے وہ آپ کو کیچڑ میں سجدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو ارشاد فرمائی. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 کی صبح میں دیکھا. یعنی اس رات کو بارش ہوئی مسجد چھپر کی تھی. رات کو بارش جب ہوئی تو چھت ٹپکی اور وہاں پر پانی گرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو 21 کی صبح میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ اور ناک مبارک پہ ہم نے کیچڑ کا اثر دیکھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں سے جو ایک رات 21 کی رات ہے اس رات بھی لیلۃ القدر ممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین بلا دی گئی. اللہ تعالیٰ کی ہاں حکمت ہے مصلحت ہے وہ کس وجہ سے بلا دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی تھا
یہ بھی بات سننے آتی ہے کہ چونکہ امت گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاص راتیں عبادات کی ایسی ہوتی ہیں جن میں نیکی کا جہاں اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کوئی آدمی اگر یہاں ہمارے شہر میں کوئی آدمی چوری کرتا ہے، اس کا وبال اور جو آدمی بیت اللہ میں جا کر وہاں چوری کرتا ہے، کیا ان دونوں کا وبال برابر ہوگا؟ کوئی آدمی عام دنوں میں ایک گناہ کرتا ہے یا رمضان مبارک میں گناہ کرتا ہے، کیا ان دونوں کا وبال برابر ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب مبارک مہینے ہیں جہاں اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں جو خاص راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، اگر اس کی تعین کرا دی جاتی اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کوئی مسلمان اس رات میں گناہ کی طرف مائل ہو جاتا، گناہ کر بیٹھتا، فرض کریں شراب پی لیتا، تو کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آ جاتا۔ جیسے پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبال میں مبتلا کیا جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے کوئی معجزہ طلب کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ عطا ہو گیا اور انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے عذاب ان پر مسلط ہوئے ہیں کہ بعض خنزیر بنا دیے گئے، بعض بندر بنا دیے گئے۔ تو ممکن تھا کہ اس رات کی جب تعین کرا دی جاتی اور امت کا کوئی فرد اس رات میں گناہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا سخت وبال آتا کہ وہ بھی کسی شکل میں تبدیل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس حکمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین بھلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے اس کی تعین بھلا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسے اس مبارک مہینے کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں خصوصی طور پر تلاش کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، اس آدمی کو ان 10 راتوں کی خصوصی طور پر عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ باقی لوگ تو اتنی عبادات میں مشغول نہیں ہو سکتے کہ اپنے کاروباروں میں مشغول، دنیاوی چیزوں میں مشغول، لیکن یہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پہ جو ہر وقت موجود ہے، اس تلاش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کی خاص توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان راتوں کی عبادت میں آدمی مشغول رہتا ہے تو یہ عمومی طور پر اس بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس کے اجر سے تو آدمی خالی نہیں رہتا۔ باقی اس رات کی نشانیاں، کہ اس رات کی خاص نشانیاں کیا ہیں، تو مختلف محدثین نے مختلف نشانیاں لکھی ہیں کہ جن کو اس رات کے بارے میں دکھا دیا گیا، یعنی اس رات کو انہوں نے پایا اور انہوں نے اس کی نشانیاں دیکھی، تو صبح کے وقت انہوں نے جو حالات دیکھے یا رات کو اس کو حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے انہوں نے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ جیسے بعض محدثین نے لکھا کہ اس رات کی صبح جو ہوتی ہے وہ ایک کھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ صبح جو ہے وہ صاف ستھری صبح ہوتی ہے، اس میں سورج جو ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، اور یعنی آب و تاب سے مراد یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ نکلتا ہے، یعنی گول ٹکیا کی شکل میں ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاند یعنی آسمان کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں عمومی طور پر۔ تو یہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس کی نشانیاں کے بارے میں انہوں نے لوگوں نے بتایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی خاص نشانی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے۔ تو ان راتوں کی عبادت مقصود ہے کہ ان راتوں میں عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کتنی محبوب ہے کہ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، اس 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر یہ ایک رات ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی اس رات میں کوشش کر کے، ان راتوں میں کوشش کر کے عبادت میں وقت گزار دے تو کتنا بڑا اجر حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ تقریباً 80 سال کی عبادت کا یہ آدمی ثواب حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص یہ اس اجر کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ ان نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے جو لوگ باقی لوگ کرتے ہیں نیکیاں، یہ ان نیکیوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، باقی لوگ جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص یہ اس اجر کو بھی حاصل کرنے والا بن جاتا ہے کہ یہی بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جانا، معتکف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بیمار کی بیمار کرسی کا اجر بھی عطا فرما رہے ہیں، تو کتنا بڑا اجر حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ مسجد میں تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں شخص کا میرے اوپر حق ہے، تو آپ چل کر اس سے میری سفارش کر دیں۔ یعنی اس کے اوپر کچھ قرض وغیرہ تھا، اور وہ جو قرض کا طلبگار تھا، جو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا قرض کو، تو وہ بار بار اسے تقاضا کر رہا تھا، یہ بندہ بڑا مجبور تھا بیچارہ، تو یہ آ کر کہنے لگا کہ آپ چل کر اس سے میری سفارش کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے ساتھ چل پڑے۔ بظاہر یہ ان کا نفل اعتکاف تھا، کیونکہ سنت اعتکاف میں تو باہر جانا جائز نہیں، تو بظاہر ان کا نفل اعتکاف تھا، تو وہ مسجد سے باہر نکلے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب چلنے لگے تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا نہیں میں بھولا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر نے یہی بات فرمائی تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی اس کے کام کاج میں مدد کے لیے چلتا پھرتا ہے، اس کی شرعی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 برس کے اعتکاف سے افضل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے، ایک دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 3 خندق دور فرما دیتے ہیں، 3 خندق دور فرما دیتے ہیں۔ اور ان کا جو مسافت ہے، ان کی جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے، اتنی مسافت ہے ایک دن کے اعتکاف کی، کہ یعنی اتنا زیادہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو آدمی 10 دن اعتکاف کرے وہ جہنم سے کتنا دور ہو گیا، یعنی جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں، بندے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتکاف کا اتنا اہتمام فرمایا، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، یعنی منگل کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف کرنے والے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں گے، عورتیں اعتکاف کی جگہ میں، مرد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، تو اعتکاف جو ہے وہ شروع کر لیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے مقدر میں ہے کس کے مقدر میں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، کوشش کر کے ہم اعتکاف کریں۔ اور دیکھیے کہ جو آدمی کسی کے دروازے میں جا کر پڑ جاتا ہے تو وہ آدمی اسے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جو آدمی آ کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے جھک گیا ہے اور آ کر پڑ گیا ہے کہ یا اللہ میں تو اب آپ سے اپنی مغفرت کرا کر ہی رہوں گا، یا اللہ آپ نے میری مغفرت فرما دینی ہے، اللہ جو آ کر دروازے میں پڑ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیور ہیں، کسی کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کی طلب کے لیے آ کر اللہ کے سامنے جا کر جھک گیا ہے، 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محروم نہیں فرماتے ہیں، وہ سب سے بڑی غیرت والی ذات ہے۔ اس لیے کوشش کر کے اعتکاف کا خود بھی اہتمام کریں اور اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔